السلام علیکم ویورز، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اپنی امان میں رکھے، محفوظ رکھے۔ پاکستان سے بات کرتے ہوئے مجھے عجیب طرح کا لگتا ہے کہ وہ اچھی ڈھنگ کی خبر تو یہاں ہوتی نہیں۔ میں ایک بات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، میرا بہت پیارا دوست 50 سال پرانا یونیورسٹی ڈیز تھا، صلاح الدین درانی، اسے ہم پیار سے سلو کہتے ہیں۔ وہ پہلے تھا وینکوور میں، کچھ عرصے سے ہی has shifted to کیلگری۔ تو وہ جب کبھی اس سے فون پہ بات ہو تو وہ سلام دعا سے پہلے پوچھتا ہے کہ حسن، پاکستان تو کوئی خیر دی خبر تے نہیں، خدا نہ خواستہ؟ میں کہنا نہیں۔ یہی بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ خیر یہ کے پی ہاؤس سے غائب ہونے کے بعد علی امین گنڈا پور کل کے پی کے اسمبلی میں اچانک نمودار ہوئے۔ خطاب کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور نے کہا کے پی ہاؤس اسلام آباد سے اکیلا نکلا، 1 روپیہ جیب میں نہیں تھا۔ روپے کا تو زمانہ نہیں ہے، کارڈ چارٹ ہوتے ہیں، خیر نہیں ہے۔ بعد میں 2 اور لوگ شامل ہوئے۔ 12 ضلع گزار کے یہاں پہنچا ہوں، انتظار کروں گا، ملک کے لیے اچھا فیصلہ سامنے آئے گا۔ اللہ کرے ایسا ہو۔ ہم قبر کنارے پہنچ گئے، مجھے تو آج تک کوئی اچھا فیصلہ نہ سنائی دیا ہے نہ دکھائی دیا ہے۔ بہرحال اگلی بات یہ، گزشتہ پوری رات میں کے پی ہاؤس میں ہی تھا، یہ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں، جہاں انہوں نے 4 چھاپے مارے۔ آئی جی اسلام آباد نے مجھے خیبر پختونخوا ہاؤس میں گالیاں دی۔ کے پی ہاؤس پختونخوا کی ملکیت ہے، انہوں نے ہمارے صوبے پہ حملہ کیا ہے۔ آئی جی اسلام آباد کی جرت کیسے ہوئی؟ خیبر پختونخوا حکومت پہ ہاتھ ڈال رہا ہے۔ آئی جی صاحب آئی جی رہنے کے لیے اتنے بھی نہ گریں کہ بے عزتی کا بدلہ لیں گے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں بات سنیں، میں ڈے 1 سے علی امین گنڈا پور کے بارے میں میرا ہے کہ یہ ایک مہان قسم کے کلاکار ہیں۔ ایک انڈین مووی میں 6 یا 7 قسم کے کردار سنجیو کمار مرحوم نے ادا کیے تھے، یہ بھی مختلف قسم کے کردار ایک وقت میں کم از کم 3-4 تو یہ نبھا رہے ہیں۔ باقی آگے جائے کیا ہوتا ہے مجھے سمجھ میں آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں اس حکومت کی آنکھیں نہیں ہیں یا کان نہیں ہے یا کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے یا سینے میں دل نہیں ہے۔ ملک کن حالات سے گزر رہا ہے۔ ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں چائنیز کے ساتھ کیا ہوا، یہ اتنا بڑا سیبوتاج ہے۔ اچھا، یا تو یہ پہلی بار ہوا، اتھارٹیز کو اس بات کا نہ کوئی شعور تھا، نہ احساس تھا، نہ کوئی احساس ذمہ داری تھا کہ جو چائنیز وہاں مارے گئے ہیں اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ ہر طرف ایک غیر ذمہ داری اور ایک بے حسی کا دور و دورہ ہے۔ ہم تو چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس سے آگے ہمارے بس میں کچھ نہیں۔ باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ڈی چوک میں احتجاج کے دوران عمران خان کی بہنوں کو یعنی علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو گرفتار کیا گیا۔ سیشن عدالت نے عمران خان کی بہنوں کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے۔ پولیس نے ڈیمانڈ کی تھی 21 روزہ جسمانی ریمانڈ کی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کی بہنوں کا جسمانی ریمانڈ 1 روز کے لیے بھی ہو تو اس سے کیا اگلواؤ گے، اور اس سے کیا اگلوایا جا سکتا ہے؟ وہ نہ پولیٹیشنز ہیں، نہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، نہ انہوں نے پوری زندگی میں کبھی کوئی پالیٹکس کی۔ وہ تو ایک اکلوتے بھائی کی بہنیں جو اس کی رہائی کے لیے اگر بڑا موٹا کو پروٹیسٹ کر رہی ہیں اونچ نہیں تو اگنور کرو۔ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو پولیٹیکل دیکھیں خواتین ہیں ان کا اریسٹ ہونا یا ان کا جسمانی ریمانڈ اور یہ اور وہ، دیٹ میک سینس کہ وہ جینڈر کی بات نہیں ہے۔ پولیٹیشین از اے پولیٹیشین، وہ چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو، لیکن وہ صرف بہنیں ہیں، وہ پولیٹیشینز نہیں ہیں۔ ان کا ساتھ کبھی انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ عمران خان جب سٹرگل کر رہا تھا تب بھی نہیں لی۔ عمران خان جب وزیر اعظم بنا کبھی آپ نے اس کی بہنوں کا کوئی ذکر سنا یا ان کا کوئی رول آپ نے دیکھا پالیٹکس میں؟ تو اکلوتا بھائی ہے، اگر بہنیں یہ کو کام کر رہی ہیں تو وہ چھوڑو، ان کے جسمانی ریمانڈ لے کے تم نے کیا لینا ہے؟ لیکن آئی ڈونٹ نو، یہ مینٹالٹی ہے ہماری۔ وہ جمائمہ جیسی شاندار خاتون
پتہ نہیں ٹائلز کی اسمگلنگ کا یہ وہ. آئی ڈونٹ نو. موریلٹی اس ملک کا میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ اقتصادی المیہ نہیں ہے اس ملک، یہ اخلاقی طور پہ بینک کرپٹ ہو چکا ہے. 21 دن کا جسمانی ریمانڈ مانگا، عدالت نے 1 دن کا دیا. اس 1 دن میں تم نے کون سی توپ چلانی؟ وہ تو پولیٹیشنز ہیں ہی نہیں، ان کو تو پارٹی کے اندر سے ریزسٹنس مل گئی. آپ لوگ کیوں کر رہے ہو یہ کام؟ میری سمجھ سے باہر ہے. دل میں درد نہیں، آنکھ میں حیا نہیں، اور دماغ میں کھوپڑی نہیں، بھیجا نہیں ہے.